I'd also like to congratulate you accepting this invitation, being member of Board of Peace under President Trump. Let us hope and pray that through our joint efforts, we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza and of course make the two-state solution a reality. غزہ میں امن کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے. دعا گو ہیں غزہ میں مستقل امن اور خوشحالی آئے. پاکستان اور قازقستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط. وزیر اعظم کا قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان دینے کا اعلان. کہا صدر قاسم جمارت کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز قریبی تعلقات کا آغاز ہے. ایک سال میں 2 طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے. صدر قاسم جمارت نے کہا پاکستان قازقستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے. خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. وزیر اعظم نے قازقستان صدر کے ہمراہ یادگاری کے نقاب کشائی کی. قازقستان کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم نے استقبال کیا. صدر قاسم جمارت کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. Public trust, political polarization, digital disruption and climate stress. In this context, the conference theme, Parliaments of the Future, Redefining Democracy Through Trust, Inclusion, Innovation and Peace, is both timely and essential. Trust is the foundation of democracy. It is built through transparency, accountability and consistent engagement with citizens. Strong parliaments sustain strong democracies. کراچی میں کامن ویلتھ پارلیمانی کانفرنس کا آغاز. مختلف ممالک کے پارلیمنٹ ممبران، سپیکرز اور ماہرین بھی شریک. سینئر وزیر سندھ شاجیلینا میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا فیصلہ کن عالمی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے. پارلیمانی سفارتکاری کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. اعتمادی جمہوریت کی بنیاد ہے. مضبوط پارلیمنٹ مضبوط جمہوریت کی عکاس ہے. سندھ اسمبلی میں خواتین کی مناسب نمائندگی ہے. سندھ میں جدید پارلیمانی نظام اور مصنوعی ذہانت کا آغاز ہو چکا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی مضبوطی ہونی چاہیے. وفاقیت اور پاور شیئرنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. احتساب جمہوریت کا اہم ستون ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات ترکیہ سے منتقل کرنے پر آمادہ. دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات جمعے کو عمان میں ہونے کا امکان. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور خطے میں ایران سے منسلک گروہوں کی سرگرمیوں جیسے موضوعات بھی شامل کرنا چاہتا ہے. ایران کا موقف ہے کہ بات چیت صرف جوہری امور تک محدود رہنی چاہیے. ایران علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کے حق میں بھی نہیں. پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت ملنے کی تصدیق کر دی. بات چیت میں سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا. دنیا ایران میں مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن دوبارہ نہیں چاہے گا. ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہے. امید ہے کامیاب ہوں گے. ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا تھا. بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. پاکستان اور بھارت سے کہا کہ جنگ کے بجائے تجارت کریں. اب دونوں خوش ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا کولمبیا کے صدر کے ساتھ معاملات اچھے جا رہے ہیں. پیوٹن نے سرد موسم میں حملے کیے، یہ بہت افسوسناک ہے. امریکی صدر نے جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے بل پر دستخط کر دیے. ایران کے پاس زران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا. ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی پرچم والا جہاز بغیر اجازت ایرانی پانیوں کی حدود میں داخل ہوا تھا، جو وارننگ ملنے کے بعد علاقے سے نکل گیا. ادھر امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ بحری بیڑے کی طرف آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا. امریکی F-35 طیارے نے ایرانی ڈرون کو ہٹ کیا. شاہد 139 ڈرون امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میر مقدم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. نواز شریف نے کہا کہ بات چیت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایران نے جواب مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا.
ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم نے شاندار استقبال پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب راجن پور پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی کے حصار میں قافلہ جلسہ گاہ روانہ ہوا۔ مریم نواز شریف گرین بس پر سوار ہو کر جلسہ گاہ پہنچی۔ MNA MPs بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ نے ہاتھ ہلا کر راستے میں بیٹھے بچوں کو سلام پیش کیا۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کے وفد کے ہمراہ لاڑکانہ آمد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ ورلڈ بینک کے صدر ڈاکٹر کے گاؤں باولجت گئے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا۔ مقامی افراد نے گھل مل گئے اور ان کے ساتھ فوٹو بھی بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صدر ورلڈ بینک گولف کارٹ میں موہنجودڑو پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سر جان مارشل کی کار دکھائی۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا نے ہینڈی کرافٹ کی نمائش بھی دیکھی۔ موہنجودڑو میوزیم بھی گئے۔ میوزیم میں موجود مہمانوں کے خطاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کہا تاریخی ورثے کے تحفظ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار، ICC کی نیندیں اڑ گئیں۔ ICC پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق T20 ورلڈ کپ معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا۔ ICC نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو بیک چینل بات چیت کا ٹاسک دے دیا۔ عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات چیت کریں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب۔ وزیر اعظم عالمی ایشوز پر ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے ارکان سے موجودہ بین الاقوامی صورتحال پر بات چیت بھی کریں گے۔ اجلاس میں متعدد اہم ایجنڈا آئٹمز بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں 31 جنوری کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت۔ کائن بزدلانہ کارروائی میں خواتین اور بچوں سمیت 48 پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور حکومت عوام پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ کونسل نے واضح کیا کہ دہشت گردی کسی صورت قابل قبول نہیں، اس میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے تمام ریاستوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے کہا زراعت، ٹیکسٹائل اور IT سمیت 8 شعبوں میں معاہدے ہوں گے۔ پاکستانی مصنوعات کی سعودی عرب کو برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب میں پاکستانی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی۔ بسنت بہار، آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے آسمان سجنے کو تیار۔ ڈور اور گڈوں کی مانگ عروج پر پہنچ گئی۔ ڈور اور گڈے بیچنے والوں نے بکنگ بند کر دی۔ شہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گڈے اور ڈور جہاں سے مل رہے ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ لاہور سج گیا، لبرٹی چوک میں نصب بڑی پتنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 7 فروری کو لبرٹی چوک میں جشن کا اعلان۔ بسنت کا گانا گڈی لاہور دی اڈی ریلیز کر دیا گیا۔ چھتوں کی خرید و فروخت اور کرائے پر لینے کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ لاہور میں ایک چھت کی قیمت 50 لاکھ لگ گئی۔ مالک کرائے پر دینے کو تیار نہیں۔ مالک کا کہنا ہے جتنا بھی دام لگے کرائے پر نہیں دوں گا، دوستوں کے ساتھ مل کر بسنت منانا چاہتا ہوں۔